مومن کے دل میں کبھی بھی اپنی ذات پر، اپنی اولاد پہ، اپنی دولت پہ، اپنے اسباب پہ اور ظاہری اشیاء پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مومن ان چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے جو ظاہری اسباب ہیں تو گویا کہ اس کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور یقیناً کمی ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب اللہ کے فضل سے مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد ایک لڑائی ہوئی کفر اور ایمان کے درمیان، ایک جنگ ہوئی، ایک غزوہ ہوا جس کو قرآن کریم نے غزوہ حنین کے نام سے یاد کیا ہے۔ اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی طرف سے تقریباً 12,000 لوگ یعنی صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ لڑائی میں ایک بڑی تعداد تھی، دشمنوں کی طرف بھی تعداد اس سے زیادہ تھی، لیکن مومن کو اپنے ایمان پر اتنا زیادہ یقین اور بھروسہ تھا کہ جب ہم 300 تھے اور کہاں 1000 تو ہم غالب آئے، اب تو 12,000 کا لشکر ہے اور وہ بھی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ چونکہ مکہ جب تک فتح نہیں ہوا تھا تو لوگ ڈرے سہمے تھے، لوگ سوچ رہے تھے اسلام حق ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، کعبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو وہ لوگ جو تردد میں، ڈاؤٹ میں اور شک میں تھے وہ کھل کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ کعبے پہ غلبہ کبھی بھی کسی باطل کا نہیں ہوگا۔ اسلام کا غلبہ کعبے اور مکے پر ہو گیا، اس کا مطلب کہ اسلام حق ہے۔ تو جو لوگ ڈرے ہوئے تھے وہ فوراً مکہ کی فتح کے بعد اسلام سے جڑ گئے۔ تو جب اس غزوے کی طرف بڑھے تو 12,000 کا لشکر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری میں، امام الانبیاء کی سرکردگی میں وہ لشکر روانہ ہوا تو صحابہ کرام کے دل میں ایک بات آ گئی، دل میں ایک خیال آ گیا۔ وہ خیال کیا تھا کہ یہ جو میری کثرت ہے 12,000، جس میں جوان بھی ہیں زیادہ تر اور نیا جوش ہے، نئی امنگ ہے، تو آج ہم پر کون غالب آئے گا؟ یہ ایک خیال آ گیا، یہ سوچ آ گئی۔ تو یہ سوچ کیا درشاتا ہے، یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا دل و دماغ میں صحابہ کی یہ بات آ گئی کہ میری کثرت مجھے کافی ہے۔ دماغ میں یہ آ گئی، یہ بات ذرا سی آ گئی کہ یہ جو میری تعداد ہے یہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ کی طرف سے تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہٹ گئی۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے راؤنڈ میں، فرسٹ آور میں مسلمانوں کو زبردست شکست ہو گئی، زبردست ایسی شکست ہوئی کہ قرآن نے بیان کیا کہ یاد کرو غزوہ حنین کو، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہونے لگا اور تمہاری کثرت اور تعداد تمہیں بھا گئی، مجھے آج کون ہرائے گا، آج تو ہم اتنی تعداد میں ہیں۔ تو کیا ہوا تھا؟ کہاں گئی تمہاری تعداد؟ اے ایمان والو، تو کیا ہوا جب اتنی کثرت کے باوجود، زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور جب دشمنوں کا حملہ ہوا تو تمہارے پاؤں اکھڑ گئے، ثم ولیتم مدبرین، اور تم الٹے پاؤں بھاگنے لگے۔ اس میں 12,000 میں 10,000 انصار اور مہاجرین تھے جو مدینہ سے تھے، اور 2,000 نو مسلم تھے جو فتح مکہ کے بعد اسلام سے جڑے تھے۔ وہ جو 2,000 اکھڑے تو اس کے ذیل میں یہ 10,000 بھی بھاگنے لگے۔ تو حضرت عباس نے اچانک آواز دیا، اور آواز کیوں دیا کہ جب حضور نے گردن اٹھائی دیکھا کہ ارے 12,000 کا 12,000 یہ سب فرار ہو رہے ہیں، میدان سے بھاگ رہے ہیں الٹے پاؤں۔ تو حضور بالکل اٹل پہاڑ کی طرح اپنی سواری پہ سوار ہیں اور دشمن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی سواری کو بڑھا رہے ہیں، اور زبان پہ تھا کہ انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، کہ یاد رکھو چاہے مجھے شکست کیوں نہ ہو جائے، لیکن اے ظالموں میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔
اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ حضور یہ کہہ رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ پوری فوج جو ہے وہ پیچھے بھاگ رہی تھی۔ تو حضرت عباس نے جب دیکھا کہ حضور یہ پڑھ رہے ہیں انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اگرچہ مجھے شکست ہو جائے گی تو کیا ہوا؟ تو حضرت عباس نے آواز دی، ارے تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ حضور کو تنہا چھوڑ رہے ہو؟ جب ان کی آواز گونجی میدان جنگ میں تو پھر وہ بھاگنے والے پھر پلٹے، اور جب پلٹے تو جب حضور کا جوش اور جذبہ اور حضور کو دیکھا کہ میدان جنگ میں پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، تب جو حملہ کیا مسلمانوں نے اور پھر اللہ کی طرف سے جو مدد آئی، تب ایسی شکست ہوئی کافروں کو کہ وہ جشن ہو گیا مومنوں کے لیے، وہ خوشی ہو گئی۔ اور وہ کیوں ہوا کہ اللہ نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ جب تم الٹے پاؤں بھاگنے لگے تھے، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مؤمنین کے دلوں پہ اطمینان اتارا، سکینہ اتارا، سکون اتارا، اور ایسی فوج بھیجی غیبی طور پہ جس کو تم دیکھ نہیں سکتی۔ اور وہ فوج کیا تھی؟ وہ فرشتوں کی جماعت تھی۔ وہ کفار دیکھ رہے تھے کہ ایک عجیب لشکر ہے، ایک عجیب فوج ہے جس کے سر پہ عمامہ شریف ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ فرمایا لم تروہا، اے مومنو تم نے نہیں دیکھا اس کو، اور وہ فرشتوں کی جماعت تھی، وہ آئے اور تمہاری طرف سے لڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اطمینان اور سکون دیا، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی۔ یہ آیت کیا بتائی؟ یہ دیکھیں آپ کہ صحابہ کی جماعت، ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی تو شکست مقدر بننے جا رہی تھی۔ تو ہم اور آپ کیا، اور آج کے دور کے مومن کیا کہ میرا پیسہ، میری دولت، میرا گھر، میری اولاد، میرا مال و زر اور میرے کاروبار، یہ سب اس پر بھروسہ لوگ کرتے، دماغ اس کی طرف، جبکہ یہ سب ظاہری اسباب ہے دنیا میں برتنے کے لیے، جینے کے لیے، سروائیو کے لیے، یہ سب ایک اسباب ہے۔ اصل بھروسہ تو اللہ کی ذات ہے، اور مومن کو ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے اگر توجہ ہٹے گی تو پھر مومن کے لیے ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے۔ دوسری آیت کریمہ جو آخر میں ہم نے تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرتا ہے، اور وہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اپنے پرماننٹ مقتدی میں سے 2-3 روز قبل ایک مقتدی شکیل بھائی ہے، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جاب کر رہے تھے، پھر حادثے کے شکار ہو گئے، اور ابھی ہاسپٹل میں ہیں لیکن اچھی حالت میں نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج عصر بعد ان کی اہلیہ آئی، بہت رو رہی تھی، تو میں تو پہچانا نہیں، جب انہوں نے تعارف کرایا تب میں نے جانا کہ وہ یہ شکیل صاحب کی وائف ہے۔ تو میں نے اس کو دلاسا دیا، پھر کہا اللہ بھی بھروسہ رکھے، انشاءاللہ دعا کریں گے، آپ لوگ بھی دعا کریں سب لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد صحت عطا فرمائے۔ آمین۔ اب دیکھیں قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، کیا عجیب نقشہ ہے۔ چاند دیکھنے کے دن میں مسجد کی چھت پہ تھا، اور وہ اپنی چھت پہ تھے، سامنے بالکل، وہ اپنی چھت سے دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں، جسم بالکل فٹ ہے، کوئی اس میں کوئی مرض نہیں، کوئی پرابلم نہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جاب ملازمت پہ جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، سارا کام کاج کر رہے ہیں گھر کا۔ ہوا کیا؟ اب قرآن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے، قرآن بیان کرتا ہے انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی مثال جاننا چاہتے ہو تو بس سمجھو، اور یہ مثال اللہ نے قرآن میں کئی جگہ دی تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ یہ دنیا جس کو تم سب کچھ سمجھ رہے ہو، ابھی تو جینا ہے، ابھی تو کھانا ہے، ابھی تو مستی ہے، ابھی تو موج ہے، یہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس کھیت کی طرح ہے کہ جب کسان آتا ہے اور بیج بو دیتا ہے، ہم آسمان سے بارش اتارتے ہیں، اس بیج میں کوپلیں نکل آتی ہیں، وہ کوپل بڑھتے بڑھتے ایک پودا ہو جاتا ہے، پھر اس پہ پھل بھی آ جاتے ہیں، اور بالکل کھیتی پک کر کے تیار ہے، یہاں تک کہ کھیتی کرنے والا کسان وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، وہ گمان کر لیتا ہے
کہ اب ہم اس کھیتی پر قادر ہیں، یہ میرے قبضے کی، اس کھیتی کے اب مالک ہے، اب کل آئیں گے، اب ہاتھ لگائیں گے اور کل سے اس کی کٹائی شروع کریں گے۔ وہ یہ سوچ لیتا ہے انہم قادرون علیہ، کہ ہم اس پر قادر ہیں، یہ میرے قبضے کی۔ وہ سوچ کر کے گیا، شام دیکھ کر کے گیا، حتی اتاہا امرنا لیلا او نہارا، یہاں تک کہ اچانک رات ہے کہ دن، میرا حکم آ گیا، اللہ کا آرڈر آ گیا، آسمان سے بجلی گری، کچھ ہوا، آندھی چل گئی، طوفان آ گیا، اور جب صبح میں آ رہا ہے، کسان دیکھ رہا ہے، فجعلناها حصیدا، بالکل کٹ کٹا کر اڑا کر چٹیل میدان ہے، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل یہاں پہ لگتا ہے کچھ تھا ہی نہیں، میں نے اس کو اتنا صفا چٹ کر دیا، بالکل کلیئر کر دیا۔ یہی دنیا کی زندگی ہے، انسان کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اولاد ہے، گھر بنایا، اب سوچ رہا ہے کہ اب 2-4 سال جاب بچی ہے، پھر کر کے گھر پہ آرام کریں گے، بچے بھی کامیاب ہو گئے، کیا معلوم کہ حادثہ ہوگا، کیا معلوم کہ ہارٹ اٹیک کرے گا، کیا معلوم کہ فالج کا اٹیک، کیا پتا ہے؟ تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ اب تو آرام کا وقت آ گیا، کھیتی کے کاٹنے کا وقت آیا، اب آرام کریں گے اور یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، اب بس 2-4 سال میں ریٹائر ہو جائیں گے، یا یہ کہ ملازمت سے ہٹ جائیں گے، یا یہ کہ کاروبار بچے سنبھالیں گے، یعنی جو کچھ تم سوچو، لیکن ہوگا یہ کہ اچانک تمہارے اوپر میرا آرڈر آئے گا اور تم کسی ایسی مصیبت میں، بیماری میں گرفتار ہو جاؤ گے کہ ایسا لگے گا کہ صاحب کل کیا تھا، آج کیا ہو گیا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ فرماتا ہے ہم عقل مند اور فکر کرنے والے اور غور کرنے والی قوموں کے لیے ایسے ہی مثال دے دے کر سمجھاتے ہیں تاکہ وہ سمجھے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں۔ اگر ان کے پاس فکر ہے، عقل ہے، دماغ ہے تو وہ سمجھ جائیں گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تو تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے، یعنی جنت کی طرف۔ تم ہو کہ دنیا کی طرف جانا، اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں ہمیشہ، آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو والد ہیں، باپ ہیں، کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے اور خود اپنے لیے یہ دعا ایک خاص کیا کریں، تنہائی میں کبھی جب دعا کریں آپ تو کہ میں نے اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی حفاظت میں دیا۔ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں، ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ جو سچا محافظ ہے، سچا نگہبان ہے، اسی کی نگہبانی میں سرنڈر کرو، اپنے آپ کو دے دو، اب وہ حفاظت کرے یا مجھے برباد کرے۔ تو مومن کو چاہیے کہ اپنا سب کچھ، اپنی اولاد کے بارے میں بھی، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں یہ کہ میں نے اپنی ذات کی حفاظت، اپنی اولاد کی جان اور عزت و آبرو اور اس کی مال کی حفاظت، سب کچھ میں نے تیرے سائے میں دے دیا۔ تیری رحمت کا سایہ اسے نصیب ہو، مجھے تیری حفاظت چاہیے، میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جب مومن کے اندر یہ شے آ جائے، دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے، تب وہ دھیرے دھیرے وہ عروج پاتا ہے جہاں پہ وہ غیر مومن کبھی پہنچ نہیں سکتا، کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب یہ سوچ آ جائے تو اس کے دل پہ قرار آتا ہے، چین آتا ہے، سکون آتا ہے۔ تو یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے اپنے سماج کے اندر زمانے میں ایسی مثالیں آپ کو بہت مل جائیں گی، تو لوگ سوچیں گے صاحب بہت آرام رہے گا، اب کیا ہوگا، لیکن بس اس کے بعد وہ سوچیں کہ اب آرام کا وقت آیا کھیتی کاٹنے کا، کہ بالکل چٹیل میدان، اب کراہنا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، بیٹ میں پڑے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اور ایک بات کہنی ہے، وہ یہ کہ جو آیت تلاوت کی وہ ایک بڑی عجیب ہے۔ کل بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لوگ اپنے یہاں سماج میں یہاں سے چل کے دیکھیے ایک مسئلہ یہ جانے، اگر قریب کی مسجد، اپنے سماج کی مسجد اگر ہے اور وہاں نماز ہو رہی ہے اور امام پر آپ کو اطمینان ہے، یعنی مسجد کے امام پر ہمارا دل مطمئن ہے، امام پہ دل مطمئن ہوگا تبھی تو نماز پڑھیں گے نا۔ امام پر مطمئن اگر دل و دماغ نہیں ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں، یہ بہت بڑا پاپ ہے کہ امام پر دل مطمئن نہیں ہے پھر نماز پڑھو،
ارے بھائی جب امام سے آپ مطمئن نہیں ہے تو کیوں نماز پڑھیں؟ آپ کہیں اور جائیں، کیونکہ نماز کا معاملہ ہے نا، امام پر دل جمنا چاہیے۔ تو اگر امام پر دل مطمئن ہے کہ نہیں امام اچھے ہیں اور قریب کی مسجد ہے، تو آپ کو مسجد چھوڑ کر دور جا کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، بالکل نہیں۔ وہ صرف ہے 3 مسجد، ایک مسجد حرام یعنی کعبہ شریف، دوسری مسجد نبوی اور تیسری بیت المقدس۔ اگر اس مسجد میں جائیں کہ نہیں سب کو چھوڑ کے انڈیا کراس کر کے میں وہاں جاؤں گا تو اجازت ہے، لیکن قریب کی 2 3 4 مسجد چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں لوگ، اس لیے بھائی 15 دن کی تراویح، 8 دن کی تراویح، اب مسجد یہ جو ہے یہ خالی پڑی، یا کون آئے گا؟ ان کا یہ قدم اٹھانا بھی جرم سے خالی نہیں، لیکن لوگ کیا سمجھے؟ اب وہ جو لوگ چلے جاتے ہیں تو رات ایک وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں بہت سارے آتے ہیں، 15 دن کی تراویح ہے، کاروباری لوگ ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کاروبار کر کے نا اس کے بعد فری ہو جائیں گے۔ آج جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا پورا کنبہ قبیلہ، تمہارا وہ گھر جس میں تم آرام کرتے ہو، اور وہ کاروبار جس میں نفع نقصان کا اندیشہ لگا رہتا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت، وہ بزنس کاروبار جس میں نفع نقصان کا ہمیشہ اندیشہ ہے، کبھی گھاٹا ہوگا کہ نفع ہوگا، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ کی شریعت، اللہ کی ذات، رسول کی شریعت، رسول کی ذات سے اگر زیادہ پیاری ہو گئی کہ میرے کاروبار کا کیا ہوگا، فتربصوا، تو انتظار کرو کہ اللہ کا آرڈر آئے، یعنی اللہ کا عذاب آئے۔ لوگ تراویح پڑھ رہے 15 دن، یعنی تراویح سے پیار نہیں اس کو، رمضان کے پورے اس سے پیار نہیں، اس کو پیار ہے کاروبار سے، کہ 15 دن پڑھ کے فری ہو جائے پھر اس کے بعد کاروبار میں۔ جبکہ مومن جان لے کہ رزق میرا ویسے پیچھا کرتا ہے جیسے موت پیچھا کرتا ہے، رزق جو مقدر ہے وہ آ کے رہے، رزق تو آدمی کو ڈھونڈتا ہے، وہ جس کا رزق ہے اس کے پاس جا کر رہے۔ پھر بھی مومن ہے کہ نہیں صاحب ہمارا کیا ہوگا، ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا، تو عید کی کمائی کیسے ہوگی؟ یہ دماغ میں یہ باتیں، یعنی ایمان کا لیول کتنا نیچا ہے۔ تو یہ جو بھی لوگ کاروباری ہیں ایسے، ان لوگوں کو اس بات پہ خیال رکھنا چاہیے، اور یہ انہیں اس بات کو دل و دماغ میں راسخ کر لینا چاہیے، بٹھا لینی چاہیے کہ رزاق اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والا وہ۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، اور کیسا رزاق ہے؟ چھوٹا موٹا نہیں کہ کبھی آیا تو دیا، نہیں تو نہیں، ذو القوۃ المتین، رزق دینے پر وہ اتنی قوت اور طاقت والا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ ہی تو رزاق ہے، وہی تو رزق دینے والا۔ پھر بھی مومن اپنے کاروبار، اپنے گھر اور ان چیزوں سے زیادہ پیار کرتا ہے بنسبت اللہ و رسول کی شریعت کے۔